1436 ہجری کے عشرہ چہلم کی دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ فضیلت علی کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ تمام لفظ استعمال کیے ہیں، فضل یعنی فضیلت، فضلنا یعنی فضیلت۔ ہم نے رزق میں لوگوں کو فضیلت دی، نسب میں فضیلت دی، انبیاء کو انبیاء پر فضیلت دی، درختوں کو پھلوں پہ فضیلت دی۔ کس کس طرح اللہ اپنی مثالوں سے علی کے مسائل کو سمجھاتا ہے۔ تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ اور حضرت آدم جنت سے جب آئے تو بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تھے، تو جو تھوڑا بہت سامان اللہ نے ساتھ کر دیا تھا کہ اب خالی ہاتھ کیا بھیجیں ان کو۔ ظاہر ہے کہ ایک ہوتا ہے سفر لمبا، امریکہ جا رہے ہیں اور لندن جا رہے ہیں، کراچی سے لاہور کا ہی سفر اچھا خاصا ناشتے وغیرہ کی ضرورت پڑتی، اور ہوس میں تو بہت سے لوگ 2 کلو کینو اور کیلے 2 درجن خرید لیتے ہیں، اور جس اسٹیشن پہ گاڑی رکی کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ لمبا سفر ہے، اب ظاہر طے کرنا ہے، اور چائے تو بہرحال ہر اسٹیشن پہ ضروری ہے۔ یہ سفر تو دنیا کا سب سے لمبا سفر تھا، آسمان سے زمین تک کا۔ اس سے لمبا سفر تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ روحیں تو سب کی زمین سے آسمان تک سفر کرتی ہیں، لیکن جسم کے ساتھ اور ہر ایک سفر کرتا ہے زمین سے آسمان تک اکیلے۔ وہ تو میں اہلیہ کے آ رہے تھے، بیگم صاحب بھی ساتھ تھیں، تو کچھ تو سوچا ہوگا اللہ نے اب کیا خالی ہاتھ بھیجیں، تو بہت سا سامان اللہ نے ساتھ کر دیا۔ ایک بورا بھر کے ساتھ کر دیا، اس میں بیج بھرے تھے درختوں کے، 120 درختوں کے بیج تھے، 120 درختوں کے بیج تھے۔ وہی آ کے انہوں نے لگایا، یہی کام کرنا تھا انہیں، زراعت یہی پیشہ ان کا بننے والا تھا، زراعت کرنی تھی۔ دل کیا لگتا ہے اس دنیا میں کہ جہاں کوئی کہہ بھی نہیں سکتے کہ آدم نہ آدم زاد، آدم تو وہ خود ہی تھا، کچھ بھی نہ تھا تو درخت بونے تھے اور اسی میں دل لگنا تھا، ورنہ یہاں کیا دل لگتا ہے اس دنیا میں۔ کیسی دنیا چھوڑ کے تو آئے تھے، کیسی کیسی چیزیں وہاں تھیں، کیا مناظر تھے، کیا خدمتیں ہو رہی تھیں، کیا خاطریں ہو رہی تھیں، کیا فضا تھی، اور کہاں آ گئے۔ تو درخت لگا دیے انہوں نے پھلوں کے۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں شیخ صدوق کی کتاب خصال سے۔ یہ ہمارے انصار بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے چھاپی ہے کتاب۔
اور انہوں نے تو طے کر لیا کہ شیخ صدوق کی سب کتابیں چھاپ دیں گے، سب چھاپ دیں انہوں نے، علل الشرائع بھی انہوں نے چھاپی، کتاب التوحید بھی چھاپی، مطلب یہ سب سے زیادہ یہ شیعوں کی کتابیں جو ہیں وہ شیخ صدوق نے سب سے زیادہ لکھیں اور سب سے پہلے لکھیں، یہ علمی کتابیں، یہ شیعوں کی بنیاد ہے، سمجھ لیجیے اساس، اور یہ سب سے بڑے آیت اللہ ہیں بشیوں کے، آیت اللہ شیخ صدوق، بس یہ سمجھ لیجیے ان کی پہچان یہ کہ ان کے شاگرد شیخ مفید ہیں، جن کی اصول کافی آپ لوگوں کو مشہور ہے نا کہ اصول کافی شیخ مفید کی ہے، ارشاد ان کی کتاب ہے مشہور ائمہ کے شان میں لکھی ہے انہوں نے، اصول کافی میں حدیثیں ہیں، تو جیسے ہمارے بھائیوں کے یہاں صحیح بخاری ہے ایسے ہی شیعوں کے یہاں اصول کافی ہے، تو انہوں نے کتاب لکھ کے کہا یہ صحیح ہے، اور انہوں نے کتاب لکھ کے کہا کافی ہے، انہوں نے خود کہا تھا کافی ہے، انہوں نے جب لکھ لیا تو امام زمانہ نے کہا شیعوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجیے عرصہ دراز سے ان کا ادارہ یہ کتابیں چھاپ، جب ہمارے مرکز علوم اسلامیہ نے کتابیں چھاپنا شروع بھی نہیں کی تھیں، اس سے پہلے سے یہ کام زبردست کر رہے ہیں ہمارے انصار صاحب۔ تو کل ان کی یاد آئی ہے، نظر نہیں آئے تو خصال یاد آ گئی مجھے، تو صبح 7 بجے میں نے فون کیا، جاگ رہے تھے، علمی کام کرنے والے 7 بجے جاگے نا تو پھر تو میں نے کہا ہو بھائی ذرا خصال پہ بات کرنی ہے، تو آ گئے۔ تو اسی کتاب خصال شیخ صدوق سے میں پڑھ رہا ہوں یہ روایت، کتاب اس لیے ہاتھ میں لے لی کہ لوگوں کو ضمیر اکثر سب اپنی طرف سے پڑھ دیتے ہیں، لیکن اب میں نے طے کیا اب میں کتاب لے کے بیٹھوں گا، پڑھوں گا اپنی طرف سے مگر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھوں گا۔ تو وہ درخت انہوں نے لگا دیے، درخت نکل آئے، تو کتنے ہیں وہ 120، خوب یاد ماشاءاللہ، 120 پھلوں کے درخت، 40 پھل، 120 میں 40 پھل وہ تھے کہ جن کا چھلکا چھیلا جاتا ہے، اوپر کا حصہ پھینک دیا جاتا ہے، اندر کا کھایا جاتا ہے، اور 40 پھل وہ تھے جو میں چھلکوں کے کھایا جاتا ہے، اور 40 پھل وہ تھے کہ جن کے اندر کا حصہ پھینکا جاتا ہے، اوپر کا کھایا جاتا ہے۔ 40 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 120۔ یہ ہمارے لیے ہمارے بابا آدم نعمت لائے تھے جنت سے۔ اب ظاہر ہے 40 کو میں نہیں گناؤں گا کہ کس کا چھلکا چھیلا جاتا ہے، آم کا تو چھیلا ہی جاتا ہے، چھلکا تو چھلتا ہے آم کا، اور اندر کا گودا کھایا جاتا ہے، اور نہیں یہ نہیں گنانا، ہر ایک میں سے ایک ایک، ہر 40 میں سے ایک، دو نہیں، دیر ہو جائے گی پھر، ہاں 40 میں سے ایک مثال دے دی۔ اب 39 آپ فہرست بنا لیجئے گا، کون سی ایسی چیز ہے جو نہ کھائی ہو آپ نے؟ تو 40 وہ کہ جن کے اندر کی چیز پھینکی جائے گی، جیسے کھجور، گٹلی پھینک دی اور سب کھا لیا، اور 40 وہ کہ جو میں چھلکوں کے کھائے جائیں۔ اب وہ کتنے ہیں؟ ایک ہی بس نام لیے دیتے ہیں جو سا یاد آ جائے، جیسے امرود، چھلکا تو چھیلا نہیں جاتا امرود کا، پورا یوں ہی کاٹ کاٹ کے کھا لیا تو زیادہ مزہ آیا، اور پھانکے بنا کے کھا لی۔ تو حضرت آدم نعمتیں لائے،
اب یہ سنایا کیوں میں نے؟ اس لیے سنایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ درخت ایسے لگائے کہ جس میں ایک ہی شاخ میں پھل لگ رہے ہیں، اور بعد میں ہم نے 2 شاخوں میں پھل لگائے، اور 2 شاخوں کے ادھر کا پھل اور مزہ دے رہا ہے، ادھر کا اور، اس پر اس کو فضیلت دے دی۔ ہم نے اپنا فضل کیا، جب وہ فضل کرتا ہے تو فضیلتیں برسنے لگتی ہیں ادھر سے، اس کا فضل ہو گیا۔ سب پہ فضل ہوتا ہے، 24 گھنٹے سب یہ محاورہ بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اور کہیے کیا حالات ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، سارا انہی کی آ رہا، ایسے کہتے پھیلا کے اتنا اللہ کا فضل۔ اور دکانوں میں لکھا ہوا ہے، فریم لگے ہوئے، ھذا من فضل ربی، خوب آرہ برکت ہوئی، کیوں لگایا؟ اور پتہ چلا فضل الہی، تو جس پہ ہو جائے، کسی کو دولت دے دے، بادشاہ بنا دے۔ علی کو کیا دیا؟ ارے کاہے کے لیے دنیا جل رہی ہے، کیا دے دیا؟ چند آیتیں، چند حدیثیں، اس پہ موت آ رہی ہے۔ اس پہ کیا موت آ رہی ہے؟ کاہے کے کلیجے پھٹ رہے ہیں؟ کیوں مرے جا رہے ہیں لوگ؟ اگر بڑھا دیا، نقصان کس کا ہوا؟ منہ سے بکنے والے یہ نہیں سوچتے ہم بکواس اور ہذیان کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے علی کو بڑھا دیا تو بڑھا دیا، تو آپ کا کیوں کلیجہ پھٹ گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا بگڑ گیا آپ کا؟ کیا ہوا؟ یہ جملہ سیکھا کس سے؟ کہاں سے آیا ہے یہ جملہ؟ بولنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں کہ یہ جملہ چل کے کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بنی امیہ کا جملہ تھا کہ 4 خلفاء تھے، جب علی کی فضیلت ہوتی تھی تو وہ جل کے کہتے تھے بڑھا دیا۔ جو گھٹے ہوئے تھے، یہ سیاسی جملہ ہے، یہ سیاسی جملہ ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، یہ ہے 4۔ جب آپ نے اس کی تعریف کی تو یہ 3 گھٹے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 3 گھٹا دیے، کہا بڑھا دیا۔ بڑھا دیا، ہم نے بڑھا دیا۔ کیا ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے بڑھا دیا، ہم خود تو بڑھے ہوئے ہیں نہیں، ہم نے بڑھا دیا۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیا بڑھائیں گے؟ بڑھانے والے نے بڑھا دیا، اب مرتے رہو، مرتے رہو۔ ہم مسلسل اس پہ گفتگو کریں گے، اس لیے تاکہ عقل شریف میں آ جائے یہ بات کہ بھائی اتنے فضائل ہیں، کریں کیا؟ کریں کیا؟ اب تک تو احاطہ ہو نہیں پایا ہے۔ کم از کم لاکھوں کتابیں دیکھنے کے بعد ہم یہ سوچ لیتے ہم نے ہر فضیلت پڑھ لی، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہم نے، سب کتابوں میں ہم نے پڑھ لیا، یاد کر لی۔ ناممکن، ناممکن۔ سید اسماعیل ہمیری عرب کا مشہور شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اتنے شعر کہے اس نے کہ آج تک کسی نے کہے ہی نہیں۔
اتنا بڑا شاعر تھا کہ بادشاہ نے ملازم رکھ لیا، شعر سنایا کرو ہمایا رہو۔ بادشاہ نے سونے کی تلوار، سونے کی سپر اور گھوڑا جو دیا، سونے کے زیور پہنے ہوئے گھوڑا انعام میں دیا۔ دربار سے نکلے، دربار سے نکلے، اب ذہن میں رہے 4 بیٹیاں تھیں ان کے، سید اسماعیل ہمیری عرب کے سب سے بڑے شاعر، 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کو 40 لاکھ شعر باپ کے یاد تھے، دوسری کو بھی 40 لاکھ یاد تھے، اور تیسری کو بھی 40 لاکھ، اور چوتھی کو بھی، اور جو پہلی کو یاد تھے وہ دوسری کو نہیں یاد، جو دوسری کو یاد وہ تیسری کو نہیں۔ اور یہ سارے شعر باپ نے علی کی فضیلت میں کہے۔ علی کی فضیلت میں کہے۔ اگر بہت بڑھا دیا تو 40 لاکھ کو 40,000 کر لیجئے، اور اگر اب بھی بڑھا لگ رہا ہے تو 4,000 کر لیجئے، ہماری طرف سے گھٹا لیجئے۔ تو اگر 4,000 بھی کر لیے تو 16,000 شعر، ہم نے تو بہت گھٹا لیے، چونکہ شعروں کا معاملہ تھا گھٹا لیا۔ اب اتنے کون سنے گا؟ لیکن نا جاوید نے بھی جلدی سے پڑھ کے، اور ندیم صاحب بھی جلدی سے پڑھے، انہیں پتا مجمع جتنا پسند کرے اتنا ہی تو پڑھنا ہے۔ تو اللہ نے انہیں 4 بیٹیاں دے دیں، اتنے شعر کہے گا تو 4 حصوں میں بڑھ جائیں گے، تو یہ یاد کر لے، یہ یاد کر لے، یاد کر لے۔ اپنا اپنا حصہ بیٹیوں نے لے لیا، اور سب کے پاس الگ الگ شعر۔ اب سوچئے جب گھر میں یہ عالم ہے تو باہر پبلک کو کتنے شعر یاد ہوں گے، کتنے یاد ہوں گے۔ اب وہ دربار سے نکلے اور لوگ پیچھے پیچھے، عہدہ ملا ہے منصب، سونے کی تلوار، ارے سونے کی تلوار، سونے کی سپر، تو اعلان کرتے چلے، بھائی یہ میں تو عاجز ہوں، مجھے نہیں چاہیے یہ گھوڑا، یہ زیور اور یہ سب دولت اور یہ جو ملا ہے سونے کی، تو مجھے نہیں چاہیے، میں دے دوں گا، میں دے دوں گا، لیکن میں اس کو دوں گا جو مجھے یہ آ کے بتائے، یہ بتائے کہ میں نے جتنے شعر علی کی فضیلت میں کہے ہیں، کوئی ایسی فضیلت رہ گئی جس پہ میں نے شعر نہیں، جو آ کے بتا دے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کی نظر سونے پر ہے، لیکن کچھ پلے تو ہو، ایسی تھوڑی سونا مل جاتا ہے۔ جب تک آپ میں اپنی فضیلت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں سمجھے۔ ارے تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تمہیں علی کی مدح کی حدیثیں، اس لیے امت تمہارا مقابلہ نہیں۔ تمہارے تو بچے کو بھی یاد ہے پتھر پہ علم دین کا گاڑا، للکا کے مرحب کو پچھاڑا۔ تیسرا مصرع چھوڑا تم ہی کہہ دو، در خیبر کو اکھاڑا کس نے، تھے بہت کیونکہ تیسرا مصرع فضیلت کا نہیں ہے نا، میں چھوڑ دیا۔ وہ علی سے متعلق نہیں ہے، چونکہ بچہ تھا نا، میرے نیز نے پوتے کو کہہ کے دیا تھا، چھوٹا سا 5 برس کا تھا، اس نے پڑھ دیا، مشہور ہو گیا۔ تو فضیلت ہمیں یاد ہے جبھی تو ہماری عزت ہوتی ہے۔ ارے بھئی شاعر کی عزت کیوں ہے؟ مدح علی کر رہا ہے، اور یہ اپنے معشوق کی غزلیں کہہ رہے ہوتے تو یہاں کون بلاتا؟ جائیے آرٹ کونسل میں پڑھیے جا کے، یہاں نہیں آ سکتے۔ ہمارا محبوب علی ہے، اگر اس پہ شعر کہا ہے تو پڑھیے، سر آنکھوں پہ پڑھیے۔ تو دربار تو دیکھو، ہر ایک یہاں گھس بھی تو نہیں سکتا۔ وہی آئے گا نا جس کے پلے کچھ ہو، پتہ چلا فضیلت والا آتا ہے۔
اور علی کی وجہ سے فضیلت پاتا ہے. تو دنیا میں کوئی ایسی شخصیت تو ہو کہ جس سے جڑ جاؤ تو افضل بن جاؤ. اور کچھ ایسے لوگ کہ نام لیتے شرماتے ہیں, مجمع میں نام نہیں لیتے, بہت بچتے ہیں. ذکر ہو رہا ہو تو چپ, تاکہ جلدی سے یہ وقت کٹ جائے. اور یہاں یہ عالم ہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کوئی ہے, بحث کس نے چھیڑی؟ ارے کوئی اس میں ہے جو علی کا نام تو لے, پھر ہم بولے. نہ کبھی شرمائے نہ کبھی ڈرے, جہاں دل چاہا علی کہہ دیا. یہی فضیلت ہے, جہاں چاہا ذکر چھیڑ دیا. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ شرمائے وہ, ڈریں وہ جہاں ایک بھی فضیلت نہ ہو. ایک بھی فضیلت نہ, فضیلت ہے ہی نہیں کسی کی, بس علی کی فضیلت ہے, بات ختم ہو گئی. کوئی نہیں ہے امت میں, کوئی نہیں ہے, لفظ فضیلت نہیں استعمال کیا جا سکتا. تاریخی واقعات ہوں گے, ہوا کریں. فضیلت اسے کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کی زبان سے ہو. تاریخ میں آپ نے کیا کیا, ہمیں کیا پتا کیا کیا کیا, وہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فتوحات فضیلت نہیں ہے. جس دن آپ نے کہا فتوحات فضیلت ہے تو پھر سکندر اعظم نے کیا کیا تھا؟ پوری دنیا فتح کر لی تھی. ایران فتح کر لیا, توران فتح کر لیا, اسپین فتح. یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ کیا فضیلت ہے؟ تو پھر سکندر اعظم نے تو پوری دنیا فتح کر لی تھی. وہ کون سا خلیفہ ہے پھر؟ سکندر اعظم وہ کون سا خلیفہ؟ اور انگریزوں نے پوری دنیا فتح کر لی تھی. تو انگریز والے کہاں ہیں؟ وہ کون سے خلیفہ ہیں؟ انہوں نے بھی لفظ پسند نہیں کیا. جب پوری دنیا انگریزوں نے فتح کر لی تو حکومت کا نام رکھا ولایت. انہیں پتا تھا خلافت میں فضیلت نہیں ہے, ولایت میں فضیلت. بیکار افکار. ارے دنیا سے حکومت ختم ہو گئی اور اب تک کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ ولایت جا رہے ہیں. ولایت پڑھنے جا رہے ہیں. پرانے خطوط اکبر الہ آبادی سے کچھ آپ کا بیٹا عشرت کہاں گیا؟ ولایت پڑھنے گیا ہوا ہے. اب تک ہے وہ ولایت. کیوں؟ خلافت کیوں نہیں گیا ہے؟ ولایت کیوں گیا ہے؟ انگریز کو بھی پتا ہے کہ ان کے یہاں فضیلت کاہے میں ہے, اسے بھی پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے. اور آپ کنویں کے مینڈھک بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے تو مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے کہ پوری قوم کو دنیا کی پتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بول بول, جھوٹ بول بول, اپنی امت کو جھوٹے دلاسے دے دے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. باتیں ہیں. اچھا بھائی باتیں اگر ہیں تو کچھ مزے کی تو ہوں. باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں. ہم کون سی سین دکھا رہے ہیں اور فلمیں دکھا رہے ہیں؟ ہم اسکرین پہ تو نہیں دکھا رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. تو اتنی مزے کی باتیں تو ہوں. وہاں تو جب مزے کی باتیں ہوتی تو جھگڑا شروع ہو جاتا. یہ کیا پڑھ دیا اور یہ مزہ بھی تو نہیں ہے. یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہیں سے بھٹکا ہوا ایک جو لاوارث آوارہ جملہ آ جاتا ہے, پڑھا دیا. آوارہ جملہ, جس جملے کے باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. بڑھا دیا. ارے کتنا بڑھا دیا؟
آسمان کے اوپر لے گئے، آسمان کے اوپر لے گئے، یعنی بڑھاوا کہاں تک جائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں آسمان تک بڑھا دیا تو رسول اللہ سے پوچھا کس کی آواز تھی؟ تو اب اس کے اوپر کیا بڑھا دیا؟ کیا بڑھا دیا؟ اچھا بہت انہوں نے بڑی بحث کر لی، بڑے ٹک گئے، اللہ بنا دیا۔ اللہ بنا دیا؟ کیسے بنتا ہے اللہ؟ آپ کو کیسے پتا؟ مٹی کا بنتا ہے، گتے کا بنتا ہے، لوہے کا بنتا ہے، بنتا کیسے ہے؟ کیا وہ بنایا گیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں علی کو اللہ بنا دیا، اچھا خالق ہم ہو گئے، اللہ ہم نے بنایا؟ ارے جہاں علی کے خلاف بولا انسان وہ کفر ہو جاتا، وہ کفر ہو جاتا ہے۔ اور فضیلت کی شرائط ہیں، فضائل کی شرائط ہیں۔ دنیا میں کوئی علم بغیر شرط کے نہیں ہے، چاہے وہ لا الہ ہو، اس کے لیے بھی شرط ہے، شرطہا و شروطہا، بغیر شرط کے دین نہیں ہے، فقہ بغیر شرط کے نہیں ہے، نمازوں کی بھی شرطیں ہیں، روزے کی بھی شرطیں ہیں، حج کی بھی شرطیں ہیں، تو فضائل کی بھی شرطیں ہیں، ولایت کی بھی شرطیں ہیں، بغیر شرط کے گفتگو نہیں ہوتی۔ تو کوئی شرط تو طے کر لیجئے کہ شرط پر گفتگو ہوگی، تو اب شرط طے کر لیجئے، ایک ایک شرط ہم بتاتے جائیں گے تب گفتگو ہوگی، ایسے تھوڑی فضیلت سنی جائے گی۔ ان کا بھئی وہ ائمہ کو طاقت تو اللہ نے دی تھی گناہ کرنے کی، مگر وہ کرتے نہیں تھے۔ دیکھیے یہاں شرط آئے گی، آپ نے مذمت کر کے مدح کرنا چاہیے، فضیلت میں یہ شرط نہیں ہے، مذمت کر کے اہل بیت کی تعریف نہیں ہوتی۔ بھائی ہم نے کسی عالم کی کتاب میں پڑھا نہیں کہ تشہد میں علی کا نام ہو یا نہ ہو، مذمت کی ہے آپ نے، تو مذمت نہیں ہو سکتی معصوم کی، اور آپ کریں گے فیصلہ، تشہد کا فیصلہ امامے والا کرے گا۔ ہمیں اس سے کوئی دیکھیے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے تشہد میں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں، نہ میری طرف سے کوئی جبر ہے، نہ کوئی حکم ہے، نہ فتویٰ ہے، جس کی سمجھ میں پڑھتا ہے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے، ہم سے اس سے مسئلہ نہیں، ہم کوئی دین کے ڈکٹیٹر نہیں ہیں۔ یہ دل کا سودا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا تمہیں کسی نے یہ بات کبھی سکھائی تھی بیٹا مصیبت پڑے تو یا علی مدد کہا کرو؟ کسی درسگاہ میں، کسی مجلس میں تم نے کسی ذاکر سے سنا بھائی آپ لوگ ذرا پریشانی میں یا علی مدد کہا کیجئے؟ ہمیں کیا پتا کب سے تم نے ایک دم یا علی مدد کہا؟ یہ وہ جملہ ہے جو بغیر سیکھے کہا جاتا ہے، یہ تینت میں رکھ دیا گیا، یہ تینت میں رکھ دیا گیا۔
تینت میں کیسے رکھ دیا ہے؟ تینت کیا ہے؟ ڈی این اے، ڈی این اے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹیسٹ ہو رہا ہے. ارے کوئی مشین ایسی بھی بنی کہ ڈی این اے میں ولایت تلاش کرے. جینس، اسی کو عربی میں کہتے تینت. تو امام مسکرائے اور کہا تم جو ہم سے محبت کرتے ہو، وجہ پوچھ رہے ہو کہ تم ہم سے کیوں محبت اور عشق کرتے ہو، تو سنو حدیث ہم سناتے ہیں رسول اللہ کی. جب اللہ نے ہمیں بنایا تو کچھ فاضل چیزیں نورانی بچ گئیں. جب بچ گئیں تو اللہ نے کہا ان سے ان کے شیعوں کو بنا دو. بنا دو. تو تم تو ہمارے فاضل چیزوں سے بنے ہو. تم کہاں جاؤ گے؟ تم ہمیں چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے. اور چونکہ تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتے اس لیے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑ ہی نہیں سکتے. اچھا اس میں دیکھیے سب ختم ہو گیا. شیخ، سید، پٹھان، مرزا، خوجہ، ہندو، مسلمان، یہودی، کچھ ہے ہی نہیں اس میں. یہ امام نے بتایا نہیں کہ پتہ نہیں ہماری تینت کہاں کہاں چلی جائے. گویا تینت سے سب سید ہو گئے. یہ ہے ولایت علی کا کمال کہ شجرے کو بڑھا دیتا ہے. شجرہ بڑھا دیا، شجرہ بلند ہو گیا. تو تم کہاں جاؤ گے؟ تم کہاں جاؤ گے؟ ان کا مولا خطائیں بھی تو ہو جاتی ہیں. امام صادق سے کہا یہی شیخ صدوق لکھ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا. اب کوئی کتابیں ہی نہ پڑھے تو ہم کیا کریں؟ کنجوس کتابیں بھی نہیں خریدتے. عوام خرید رہے ہیں، علماء نہیں خرید. ہمیں تو سب آتا ہے، ہمیں سب آتا ہے، خوب آتا ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کیا کیا آتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں. کتابیں پڑھو، کتابیں پڑھو. آیت اللہوں کی، علماء کی کتابیں پڑھو. سب لوگ پڑھو تو مزہ بھی آئے. مقابلہ برابر کا ہوگا جب پڑھو گے. خالی برتن تو چھلکتا ہے، بھرا تھوڑی چھلکتا ہے. بھرا ہے تو بھرا ہے. ادجل گگری چھلکت جائے. انگریزی میں بھی یہی ہے. خالی برتن چھلکتا ہے، آدھی ہانڈی چھلکتی ہے، پوری بھری ہوگی تو نہیں چھلکتی. تو جو کم ظرف ہوتا ہے وہ چھلکتا ہے، اور اس کا چھلکنا ولایت علی پہ پتہ چلتا ہے. یہاں پکڑا جاتا ہے، زور یہاں پکڑ جاتا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے. کپڑے پہن لیے عالم بن گئے. اب بولو تو دیکھیں کتنے عالم ہو. ابھی پکڑ ہو جائے گی. تو جناب علی کا خطائیں وہ تو ہے، وہ تو ہے خاکی. چونکہ مٹی سے بنے ہو، مٹی سے بنے ہو. اگر ہماری تینت نہ ہوتی تو یہ پیشانیاں نہ چمک رہی ہوتی. اب ظاہر خطا تو ہے. کہ مولا پھر کیا ہوگا؟ کہ ہم کاہے کے لیے ہیں؟ ارے ہم کاہے کے لیے ہیں؟ ہم کاہے کے لیے؟ کہ مولا اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے شیعہ خطا کرتے ہیں بہت، اس کے بعد بھی ہم آپ کے ہیں. کہ اور کیا؟ کہ مولا کیسے؟ کہ کبھی دیکھا صبح جب سورج نکلتا ہے، امام صادق فرما رہے ہیں، شیخ صدوق لکھ رہے ہیں، امام صادق فرما رہے ہیں، لکھا ہے پوری روایت علل الشرائع میں ان کی کتاب شیخ صدوق نے. تم نے آفتاب دیکھا، نکلا، کرنیں باہر نکلی،
اب بتاؤ شام کو جب آفتاب ڈوبا تو کرنیں کہاں گئیں؟ کہ مولا اسی میں واپس گئیں، کہ تم ہمارے میں ہو۔ اپنی طرف سے کیا؟ تو ہم تو یہ چاہ رہے ہیں اب یہ نعرہ لگے شیعوں کو بڑھا دیا تاکہ بلا مولا سے تو ہٹے، ہمارے اوپر آ جائے۔ مولا سلامت، بلائیں لینے ہم بیٹھے ہیں، مولا آپ کی بلائیں نچھاور، آپ پہ قربان۔ ہم کو کہیں ہمیں ہاں شیعوں کو بڑھا دیا، کس سے بڑھا دیا؟ اے کوئی اس قابل تو ہو جس سے بڑھا تو کس سے بڑھا دیا؟ کس سے بڑھا دیا؟ کس سے بڑھا دیا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اے عربوں کلمہ پڑھائے لا الہ الا اللہ، ابھی ایمان دل میں نہیں آیا، ابھی کچھ اور پڑھنا ہے۔ تو جو پڑھی کے لا الہ رہ گئے تو رہ گئے، کوئی ایمان تو دل میں آیا ہی نہیں، تو کس سے مقابلہ؟ قرآن نے کہا مومن تو بنو، مسلم بن گئے مومن بنو۔ اے ہم بنے بنائے وہاں سے ہمیں بننا نہیں پڑا، نہ ہمیں کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا پڑا، نہ علی ولی اللہ کہہ کے مومن ہم سب وہاں سے پڑھ کے آئے۔ ہم سب پڑھ کے آئے ہیں، اب بڑھا دیا تو بڑھا دیا، کس سے بڑھا دیا بھئی یہ پوچھ لیجئے گا، کوئی اس قابل ہے کہ جس سے بڑھا دیا؟ یہاں تو سیکنڈ اور تھرڈ بھی کوئی پیچھے دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا، ہم ہی ہیں فرسٹ، ہم ہی ہم ہیں بس، یہاں بھی ہم ہی ہم ہیں اور وہاں بھی ہم ہی ہیں، کوئی نہیں۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں موضوع شروع کروں، 70 فضیلتیں علی کی اس کتاب میں لکھی ہیں اور مولا علی نے خود بیان کی، ضرورت ہی نہیں کسی راوی وغیرہ کی۔ اور مولا نے فرمایا کہ یہ جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ رسول اللہ نے مجھے سنائی، رسول نے علی کو سنائی تو علی نے سنائی۔ اب 70 کیوں؟ کروڑوں ہیں، 3,500 تو قرآن میں علی کی مدح میں آیتیں ہیں اور لاکھوں حدیثیں ہیں، تو یہ 70 کیوں؟ 70 میں علی نے ہر بار یہ کہا کہ جتنے بھی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ نے فضیلت بیان کی اس میں میں حصے دار۔ اب شاید بچوں کے سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ سلمان من اہل البیت، سلمان کو ایک صحابی کو کہا یہ میرے اہل بیت میں، تو اس میں علی شریک، اس لیے کہ علی اہل بیت۔ ابو ذر کو کہا کوئی دنیا میں اس کا جیسا سچا نہیں گزرا، علی اس میں شریک، تو کسی کے لیے بھی رسول اللہ حدیث کہیں اس میں علی حصے دار ہوتے ہیں۔ یہ 70 جو علی نے بتائیں یہ کہہ کے بتائیں اس میں کوئی میرا حصے دار، بس میں ہی میں ہوں، اور یہ کہہ کے کہا ہے کوئی جس کے لیے یہ فضیلت ہے، اس لیے 70 علی نے چنی، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے، کہ ہمارے چاہنے والے چونکہ انہیں رسول اللہ حکم دے رہے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت دینا ذکر علی سے، تو یہ ذکر آگے کیسے بڑھائیں گے؟ یہ تو انہیں تو ہوس ہے، عشرے پہ عشرہ، خمسے پہ خمسہ، عشرے پہ عشرہ، ایک مجلس ہماری پڑھ دیجئے، ایک ہماری پڑھ دیجئے، ایک شب داری، ایک شب غم۔ تو یہ پہلے سے پتا ہے علی کو کہ یہ چین سے بیٹھیں گے نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو لوگ کہیں وہی دوہرائے چلے جا رہا، ہر بار نیا، ہر بار نیا، ہر بار نیا۔ تو علی نے کہا یہ 70 تمہیں دے رہا ہوں، تمہارے کام آئیں گی، تو بھائی ہمارے کیسے کام آئیں گی؟ 70 ہے نا، تو میں 7 تقریروں میں انہیں تقسیم کرتا ہوں 10-10،
70 تو میں ابھی سنا دوں گا. یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ علی کی محبت میں دیکھیے اگر ٹکڑے کر کے سنایا تو مزہ خراب ہو جائے گا. ورنہ میں یہ کہہ سکتا 10 آج سناؤں 10 کل 10 پھر تو 7 تقریروں پہ جائے. اب میں یہ کروں گا کہ سنائے آج دیتا ہوں اور 10 کی شرح روز کروں گا. شرح آج نہیں کریں گے, آج صرف سنا کے مجلس ختم کیے دیتے ہیں. اسی میں مزہ آ جائے گا, آپ جھومنے لگیں گے, سن کے مزہ آ جائے گا. اب اس کے بعد کل سے ہم یہ کریں گے کہ 10 لے لیں گے اور اس کی شرح کریں گے, پھر دوسری تقریر میں 10 اور لے لیں گے. اچھا اب 7 پہ جا کے معاملہ ختم ہو جائے گا, 3 پھر بچ جائیں گی, 8 9 10. اچھا یہ 3 جو بچ جائیں گی اس میں پھر ہم نئی فضیلت تلاش کریں گے. 8ویں میں ہم ایک اور تلاش کریں گے جو اسی کی ٹکر کی ہو, اور پھر 9ویں میں اور بڑھائیں گے. اپنا بیان بڑھائیں گے, اپنا بیان بڑھائیں گے, اور 10ویں میں اور بڑھائیں گے, بڑھا کے ختم کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر بڑھنے کا کوئی چانس ہی نہ رہ جائے. ماشاءاللہ جیسے آپ سن رہے ہیں, اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. اور یہ سب کیا ہے, یہ آپ پتہ ہے یہ سب آپ کے ماں کے دودھ کا اثر ہے, آپ کی ماں کی طہارت ہے. وضو کر کے انہوں نے آپ کو شیر دیا, یا علی کا نام پڑھ کے آپ پہ دم کیا, تو آج آپ اس طرح محفل اور دربار علی کو سجائے بیٹھے ہوئے. اب اگر بڑھانے کا معاملہ ہے تو اسی میں ابھی ایک معاملہ آ رہا ہے, اس کو میں پہلے بیان کر دوں, اس لیے کہ اس میں بڑا مجھے مزہ آیا تھا تو میں نے کہا آپ کو شیئر کر لوں, حصے دار کر لوں. کہا کہ اگر رسول اللہ نے کہا علی کی شان میں کوئی حدیثیں پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا لکھتا ہے, 3 ہیں بھیا, علی کی شان میں حدیثیں پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا لکھتا ہے. محشر کے دن جب وہ آئے گا تو اس کو انبیاء کی زمرے میں کتنا بڑھا دیا. انبیاء کی صف میں, انبیاء کی صف میں, ارے ہر نبی کو جب دکھایا جاتا تھا نا جلال ولایت علی, اب ادھر کا سنا رہا ہوں, وہاں کیا ہوتا تھا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک جب علی کا جمال دکھایا گیا تو سب نے دعا کی علی کے شیعوں میں مجھ کو سمائے. جملہ سن لو, ہم کو انبیاء کی صف میں جانے کی ہوس نہیں ہے, ان کو یہاں اور شور ہو گیا عرش پر, چاروں طرف سے کروڑوں حوریں نکل آئیں اپنے غرفوں سے اور حجروں سے, اور فرشتوں کو گھیر لیا. کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتوں نے حوروں سے کہا کیوں تمہیں کیسے پتا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ ولایت علی کی. کہاں زمین پہ ذکر علی ہو رہا تھا, وہیں تو گئے تھے, وہیں تو گئے. ابھی تک میں نے علی کو نہیں بڑھایا, مسلسل شیعوں کو بڑھائے. تو جناب علی, شیخ صدوق, آیت اللہ, ان سے پہلے کوئی آیت اللہ تھا ہی نہیں, سب سے پہلے آیت اللہ. اور یوں بھی آیت اللہ خمینی صاحب علی اللہ مقاموں کا بیان پڑھوں گا
آنے والی تقریروں میں ان کی کتاب ہے ملکوت، مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا، صاف صاف لکھا کہ بھائی تشہد میں حضرت علی کا نام کیوں پڑھیں، کیوں پڑھیں؟ فتویٰ دے رہے ہیں آیت اللہ کو، کہہ رہے ہیں اس لیے پڑھنا پڑے گا کہ امام صادق نے یہ فرمایا۔ دیکھیں آیت اللہ اسے کہتے ہیں جو امام کی حدیث پر چل رہا ہو، اس سے انکار نہ کرے۔ آیت اللہ کو میں نہیں کہتے، امام صادق نے فرمایا کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی لا الہ کہو اور محمد رسول اللہ کہو، علی ولی اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے، تو تشہد میں دو کہہ کے کیسے رک جائیں؟ اور جب آیت اللہ مرشی سے پوچھا گیا، جو خمینی صاحب سے بھی بڑے تھے، خمینی صاحب بڑا احترام کرتے تھے آیت اللہ مرشی کا، اس لیے کہ ایران کا کتب خانہ دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ آیت اللہ مرشی کا ہے۔ آپ نیٹ پہ دیکھیے کھول کے کمپیوٹر، پورا ان کا کتب خانہ کمپیوٹر پہ دکھایا جا رہا ہے، دیکھیے سیر کیجیے، کہیں دنیا میں کتاب نہ ملتی ہو آیت اللہ مرشی کے کتب خانے میں مل جائے گی۔ جب ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا میں کیا کروں، جب خمینی یہ کہہ چکے کہ امام کا فرمان ہے کہ جب دو کلمے پڑھو تو تیسرا آپ سے آپ واجب ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ اذان ہو یا تشہد تو واجب تو ہو جائے گا، تو بغیر واجب کو چھوڑ کے آپ تشہد میں دو کلمے کہتے بات۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں، شاید ابھی آج کسی کو یقین نہ آئے، اور یہ تو بھائی قول ہے، کیا کریں کہ شک سے بہتر ہے کہ جاگنے میں شک ہو تو یقین کی نیند سے سو جاؤ، تو ہو سکتا ہے آج شک کی نیند میں لوگ سو جائیں۔ جو شک کی نیند میں سوئے گا اس کی آنکھ کیسے کھلے گی صبح؟ الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو اٹھو، نماز بہتر ہے، اٹھو۔ شک میں سوئے، شک میں اٹھیں گے، تو اچھا ہے کہ یقین کی نیند آئے۔ تو یقین کی نیند کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ہی ان فتووں کا فوٹو اسٹیٹ بانٹوں گا، آیت اللہ خمینی کا بھی، آیت اللہ مرشی کا بھی، آیت اللہ شیرازی کا بھی، حالانکہ بانٹ چکے ہیں، پھر بانٹیں گے۔ ابھی پھر خلاف پڑھا گیا تشہد کے خلاف، اس لیے پھر بانٹیں گے۔ ڈیفنس میں پڑھا گیا، ڈیفنس میں، اس لیے پھر بانٹیں گے، کل بانٹیں گے۔ اچھا اب اس میں دیکھیے ہمارے پاس تو زیادہ پیسے ہیں، 100 بانٹ دیں گے، ہاں تو آپ لوگ اپنے 100 کر کے باہر تک بانٹ دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ دیکھیں اب ولایت علی صرف مجھ پہ تو واجب ہے نہیں، تو اسد نے کہہ دیا ہم بانٹیں گے، ایسی اور بھی بہت سے مومن کہتے ہیں نام نہ لیجئے گا، یہ 10,000 لے لیجئے۔ تو بہت سے مومن ابھی کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم چھاپیں گے، اس لیے کہ وہ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا۔ ان مومنوں کا کیا کہنا جو نام ظاہر نہ کریں، اللہ ہو، نام ہی نہیں ظاہر، مومن ہے بس، نام نہیں بتا رہے۔ تو شروع کریں۔ بھائی مولا فرماتے ہیں پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے لات و عزیٰ کی پرستش کی ہے۔ سن لیا آپ نے حدیث؟ یہ تو جب شرح ہوگی تب بتائیں گے۔ ایک لحظہ، ایک سانس، اور جہاں پوری زندگی گزری ہو، دونوں رخ دیکھتے ہوئے چلیے، مولا کی منقبت بھی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور جہاں یہ تو میں کہتا رہوں گا نا، جب شرح ہوگی تو آگے بات ہوگی۔
اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے میرے بچپن میں میرے والد سے مجھے مانگ لیا تھا، لہذا میں نے ان کے ساتھ کھایا پیا، میں ان کا مونس ہوں اور میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ اب کیا کروں، وعدہ تو کر رہا ہوں کہ شرح آگے کروں گا، دل نہیں مانتا۔ دوسری منقبت یہ رکھی کہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، اور تیسری میں بتایا ساری زندگی نبی کے ساتھ رہا، کچھ سمجھے؟ اور میں ان سے گفتگو کرنے والا تنہا تھا۔ ارے جب کوئی آتا ہے کہتے منہ ہٹا کے باپ، اب اس منقبت میں کمال یہ ہے کہ جس نے گود میں کھلایا، نہلایا، دھلایا۔ ارے بھائی آج کے دور میں ایک بچے پر محنت کرتا ہے آدمی تو بڑا مان ہوتا ہے، ایک بیٹی کی پرورش پر ماں کو بڑا مان ہوتا ہے، میری پالی ہوئی ہے، کو سمجھ رہے، بچہ میرا پالا ہوا ہے، غلط جگہ نہیں جائے گا۔ ارے جس کو نبی نے پالا، یہ میں نے دیکھے شرح کا نمونہ بھی بتا دیا، ایسے شرح ہوگی آنے والی تقریروں میں۔ پھر فرماتے ہیں چوتھی فضیلت یہ ہے کہ سب سے پہلے میں ایمان اور اسلام لایا۔ کب؟ یہ نہیں ہے اس میں، کب؟ جب بھی ایمان شروع ہوا اور جب اسلام شروع ہوا، مجھے کیا پتا کب شروع ہوا، مجھے کیا پتا کب؟ آپ تو یہی سمجھیں گے نا جب قرآن آیا، مبعوث ہوئے پیغمبر تو اسلام آیا، یا آدم آئے اسلام آیا، لیکن میں تو فوری دلیل دیتا ہوں نا، دیر تھوڑی لگاتا ہوں۔ مجھے کیا پتا کہ کب سے اسلام اور ایمان شروع ہوا، مجھے نہیں پتا، اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا مائی کا لال کہ کب شروع ہوا، اس لیے کہ اللہ کا ایک نام مومن بھی ہے۔ ارے کب سے مومن ہے؟ جب سے ایمان تھا۔ اچھا آپ مومن کیسے بنے؟ آپ مومن کیسے بنے؟ آپ مومن کیسے بنے؟ آپ نے کہا کل ایمان پر ایمان ہے تو مومن ہے، اللہ مومن کیسے بنا؟ سلامت رہو، تم جیو سلامت رہو۔ تمہارا کیف ہے مجھے سننا، میرا کیف ہے تمہیں دیکھنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ 70 پوری ہو جائیں گی، مجھے نہیں لگ رہا۔ کوشش یہ تھی کہ 70 آج سنا دوں اور پھر شرح ہوتی رہے گی، لیکن اب کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ اور پانچویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا اے علی تمہاری مجھ سے ایسی نسبت ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نبی نہیں ہوگا۔ دیکھیے ایک ہے اگر میرے بعد نبی ہوتا، ایک یہ لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ تو نبی کی خصوصیات بھی تو ہوں، اس میں تو کچھ بھی نہیں بتایا، بس یہ بتا دیا علی جو ہیں وہ ہارون ہیں۔ اب پرکھ لو کہ کیا ہوتا۔ بھائی موسیٰ پہاڑ پہ گئے اور ہارون سے کہا اب تم قوم کے اوپر خلیفہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جو بھی ہو، جو ہیں، جو بھی ہارون ہیں، جو بھی ہارون ہیں۔ ہم اس کی بحث ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ہارون نبی تھے، کہ خلیفہ تھے، کہ ولی تھے، کہ حجت تھے۔ ارے ہوگا جو جو قرآن نے کہا سب قبول ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہارون کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر۔
تو چھٹی فضیلت مولا فرماتے ہیں یہ ہے کہ میں سب سے آخر میں رسول خدا سے جدا ہوا اور ان کو قبر میں اتارا۔ ہے کوئی شریک اس میں؟ ہے اس میں کوئی شریک؟ بنا لیتے بہت سی بنا لی ہیں، یہ بھی بنا، یہ والی کیوں نہیں بنی؟ دیکھیے اس میں مجبوری کیا تھی؟ اگر جھوٹ موٹ دکھا بھی دیتے کہ 4 نے مل کے جنازہ اٹھایا تو پھر وہاں کیا ہوتا؟ وہ نہ ہو پاتا، وہ تو نہ ہو پاتا۔ تو اس لیے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ جب رسول خدا غار کی طرف روانہ ہوئے تھے تو مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا اور اپنی چادر اڑائی تھی۔ جب مشرکین آئے تو انہوں نے مجھے رسول خدا سمجھ لیا اور مجھے بیدار کر کے کہنے لگے تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ میں نے کہا اپنے کام سے گئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر وہ بھاگے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہوتا۔ پتہ چلا مولا فرما رہے ہیں پتہ چلا رسالت پر علی دلیل ہے۔ علی دلیل کیا کریں، دل مانتا نہیں۔ طے تو یہی کیا ہے کہ 10 ایک تقریر میں شرح ہوگی، لیکن دل نہیں مانتا۔ احد میں سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ تبری نے لکھا اور اس نے لکھا اور اس نے لکھا اور اس نے لکھا اور اس نے لکھا، سب بھاگ گئے۔ کون رہ گیا؟ سرکار دو عالم اور علی۔ سب کے بھاگنے پہ رسول اللہ اتنے غصے میں تھے کہ پلک کے علی سے کہا تم بھی کیوں نہیں بھاگ گئے؟ تم بھی کیوں نہیں بھاگ گئے؟ ہے جواب؟ اسی طرح پیار سے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں نہ بھاگ گئے؟ اور پھر جملہ علی نے کہا یا رسول اللہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا، اب پتہ چلا کہ بھاگنا میدان جنگ سے کفر ہے۔ اگر وہ بھاگے ہوتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گیا ہوتا۔ 8ویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے، ہر ایک سے 1000 باب کھلتے ہیں، نیز میرے علاوہ یہ علم کسی کو تعلیم نہیں کیا گیا۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا اے علی جس وقت اللہ اولین و آخرین کو محشور کرے گا تو انبیاء کے ممبروں کے اوپر میرے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا اور اوصیاء کے ممبروں کے اوپر تمہارے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا، پس تم اس پر چڑھو گے۔ اب بتاؤ علی کو کس نے چڑھایا؟ دسویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا اے علی قیامت کے دن مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ شرط، نبی کو جو چیز ملے گی شرط کے ساتھ، اور شرط کیا ہے نبی بتا رہے ہیں، مجھے کوئی چیز عطا نہیں کی جائے گی مگر یہ کہ میں نے تمہارے لیے بھی اسی چیز کی درخواست کی ہے۔ نبی کو کچھ لینا ہی نہیں، اگر علی کو دے رہا ہے تو مجھے دے۔
محبت اسی کو تو کہتے ہیں کہ محبت کیسی تھی رسول اللہ کو، اس سے محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور 11ویں فضیلت یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا صاحب 12ویں فضیلت مولا فرماتے ہیں یہ کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اے علی میری امت میں تمہاری مثال حضرت نوح کی کشتی کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جبکہ اس سے کسی نے منہ موڑا تو وہ غرق ہو گیا۔ اور 13ویں صفت، 13ویں منقبت اور فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے دست مبارک سے مجھے اپنا امامہ پہنایا تھا اور میرے لیے دشمنوں پر فتح مند ہونے کی دعائیں کی تھیں، لہذا میں نے اللہ عز و جل کے اذن سے انہیں شکست دے دی۔ اور 14ویں فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنا ہاتھ اس گوسفند کے تھن پر پھیروں کہ اس کا تھن خشک ہو گیا تھا، لہذا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بلکہ آپ ہاتھ پھیر دیں۔ آپ نے فرمایا اے علی تمہارا فعل میرا فعل ہے۔ میں نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس میں وافر مقدار میں دودھ آنے لگا۔ اس موقع پر میں نے رسول خدا کو ایک گھونٹ پلایا، اس کے بعد ایک بوڑھی عورت پیاس کی شکایت کرنے لگی تو میں نے اسے بھی پلایا، تو رسول خدا نے فرمایا میں نے اللہ عز و جل سے درخواست کی تھی کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں امر کو میرے لیے مبارک قرار دے، تو اس نے ایسا ہی کیا، اس نے ایسا ہی کیا۔ تو بھائی بیٹھے دونوں بھائی باتیں کر رہے تھے اور کہا مولا علی نے رسول اللہ وہ جو فقیر آیا تھا تو آپ نے اس کو کنکر اٹھا کے دے دیے، اس کے تو ہاتھ میں یاقوت بن گئے۔ کہتے یا علی کل وہ جو تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے جو کنکر اٹھا کے اسے دیے تو وہ لال و زمرد بن گئے۔ کہاں رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے کہا تم نے کچھ پڑھا تھا، تم نے کنکروں پہ کچھ پڑھا تھا؟ مولا علی نے کہا ہاں پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا؟ کہ میں نے کنکر اٹھائے، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دے دیے۔ تو علی نے کہا اور رسول اللہ آپ نے کچھ پڑھا تھا؟ کہ ہاں کنکر اٹھائے، میں نے کہا علی ولی اللہ۔ ساری شرح آج ہو جائے گی تو آگے کیا ہوگا؟ دعا کیجئے گا کہ ہر منقبت پہ نئی دلیلیں کل میں بیان کروں، پرانی والی نہیں جو آج پرانی ہو گئی۔ اور 15ویں فضیلت یہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے علی مجھے غسل دینے کی ذمہ داری تمہارے سوا کوئی انجام نہیں دے گا، کوئی انجام نہیں دے گا، اور نہ ہی تمہارے علاوہ کوئی میرے پوشیدہ اعضاء کو چھپائے گا، کیونکہ اگر تمہارے علاوہ کوئی شخص میرے پوشیدہ اعضاء کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں گی اور وہ اندھا ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو کس طرح پلٹاؤں گا، میں آپ کو کس طرح پلٹاؤں گا؟ اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تمہاری مدد ہوگی، پس خدا کی قسم میں نے آپ کے اعضاء میں سے کسی عضو کو نہیں پلٹا مگر یہ کہ وہ میرے لیے خود ہی کروٹیں لے۔ 16ویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں یہ ہے
کہ جب میں نے آپ کو برہنہ کرنا چاہا تو مجھے ندا دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع انہیں برہنہ مت کرو، لہذا میں نے آپ کو غسل دیا، درا حالے کہ آپ کے جسم پر عبا اور قمیص موجود رہی۔ پس اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ذریعے مکرم کیا اور رسالت سے مخصوص کیا، میں نے آپ کے پوشیدہ اعضاء کو نہیں دیکھا۔ یہ خصوصیت میرے علاوہ آپ کے کسی صحابی کو حاصل نہیں۔ 70ویں فضیلت بیان کرتے ہیں، یہ ہے کہ پروردگار عالم نے میری شادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کروائی، جبکہ ابو بکر اور عمر نے بھی رشتہ دیا تھا، مگر اللہ نے 7 آسمانوں پر میری شادی کروا دی تو رسول خدا نے فرمایا تمہیں مبارک ہو اے علی۔ لا شبہ اللہ عز و جل نے تمہاری شادی فاطمہ سے کروائی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا میں آپ سے نہیں ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، جیسے میرا دایاں میرے بائیں سے ہے، میں دنیا اور آخرت میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں۔ بیوی کے رشتے جو آئے ہیں اس پہ آپ پریشان ہو گئے کیا؟ اس میں ذرا آپ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ درد الہ آبادی نے کہا پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، پیغام نبی کی دختر کا بھائی لانے کو بہت سے لائے تھے، منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے۔ پیغام نبی کی دختر کا لانے کو بہت سے لائے تھے، منظور کسے احمد نے کیا یہ پوچھو حیدر والوں سے۔ اللہ کے گھر کا بیٹا تھا، بیٹی تھی پیغمبر کے گھر کی، کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے، کرتے ہیں قرابت عالی نسب اے درد برابر والوں سے۔ اور 18ویں فضیلت یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا اے علی آخرت میں پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور روز قیامت تم تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے قریب تر بیٹھو گے۔ ایک مسند میرے لیے بچھائی جائے گی اور ایک مسند تمہارے لیے کہ میں انبیاء کے زمرے میں ہوں گا جبکہ تم اوصیاء کے زمرے میں ہوگے، نیز تمہارے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا اور تاج کرامت بھی، تمہارے ارد گرد 70,000 فرشتے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تمام لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے۔ 2 مہمان خصوصی بیٹھے ہیں اور وہ فارغ ہو رہے ہیں، صدارت ان کی ہے، فارغ وہ کر رہا ہے۔ تو 19ویں فضیلت مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تم ناقصین، قاسطین اور مارقین سے جنگ کرو گے، اور جو شخص تم سے جنگ کرے گا ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہیں 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق حاصل ہو۔ پھر شیعوں کو بڑھا دیا اور چڑھا دیا، جتنے دشمن علی سے لڑنے آئے تھے ہر دشمن کے سلے میں 1,00,000 شیعہ بخشا جائے گا۔ یہ رسول اللہ نے علی سے فرمایا ہے اور علی آپ سے فرما رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اور جناب علی ناقصین، قاسطین اور مارقین، اس کے عوض تمہیں 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ناقصین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں اور فلاں، نام یہاں لکھا ہے، میں نے نہیں لیا، یہاں لکھا ہے، انصار سے پوچھ لیجیے گا، انصار کے پاس کتاب ہے، دوسری کتاب یہ رکھی ہے نا، دکھا دینا، صفحہ نمبر 365 جس پہ یہ لکھا ہے۔ تو دونوں حجاز میں تمہاری بیعت کریں گے جبکہ عراق میں تمہاری بیعت توڑ دیں گے، لہذا جب یہ دونوں ایسا کریں تو تم ان دونوں سے جنگ کرنا،
کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اہل زمین کے لیے باعث طہارت ہے۔ میں نے عرض کیا قاسطین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں وہ پارک میں جس کا بورڈ لگا ہے اور اس کے ساتھی۔ یہ نام لکھا ہے، نام لکھا ہے۔ میری احتیاط ہے، اب میں تو احتیاط سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا اور مارقین کون لوگ ہیں؟ مارقین کون لوگ ہیں؟ اب میں نام لوں گا اس لیے کہ کسی کو یہ نام پتہ ہی نہیں۔ مارقین کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ ذوالثدیہ کے ساتھی کہ یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے کمانوں سے تیر خارج ہوتے ہیں، لہذا تم انہیں قتل کر دو کہ ان کا قتل کرنا اہل زمین کے لیے کشادگی کا باعث ہے، ان کے لیے جلد آنے والا عذاب ہے، اور روز قیامت اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ یہ فارمولہ نہ ہوتا تو راحیل شریف کبھی ضرب ادب شروع نہ کرتے۔ جو زمین میں فساد کرے اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ خارجی تھے، یہ یہاں کے خارجی جو پاکستان سے انکار کر رہے ہیں، تو شریف راحیل صاحب سنت علی بجا لا رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھائی ٹائم ہو گیا، اب یہ تو نمبر 19 تک تو آ گیا، 70 ناممکن ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ 70 ہو جائے گا، ہم پسینہ پسینہ ہو گئے۔ یہ ذوالثدیہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی آخری لڑائی، آخری جہاد حنین، اور بڑے دھوم کی لڑائی، ادھر سے بھی بڑے زوردار سارے قبائل کو انہوں نے کہا کہ بھئی کشتیاں جلا دو۔ عرب میں کشتیاں کہاں جلتی؟ تو اسپین وغیرہ میں کہیں جلی تھیں۔ کیا مطلب پورا گاؤں چلے، عورتیں بھی چلے، بچے بھی چلے، اور سامان بھی لے چلو۔ اونٹوں پہ سامان، گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے، ان کا پلنگ بستر لحاف گدا سب اون پہ۔ حد یہ ہے کہ مرغی کے جو دربے تھے جالی کے بنے ڈھابے، وہ بھی اٹھا کے کبوتر اور مرغیاں، جب آفت مچی اور بھگدڑ مچی تو مرغیاں اڑ رہی تھیں، کبوتر اڑ رہے تھے، آفت مچی ہوئی تھی، بکریاں بھاگ رہی تھیں اور بھیڑیں بھاگ رہی تھیں۔ عجیب منظر تھا انہیں۔ اور اگر پڑھنا ہے تو نواں سورہ توبہ پڑھ لیجئے گا، سب اس میں نظر آ جائے گا یہ لڑائی کیسے ہو رہی ہے۔ اور یہ اپنے جو جیسے وہ لائے تھے نا خندق والے چھاٹ کے علی کے مقابلے پہ بہت بڑا، اسی کے پیچھے تو سب آئے تھے، اس میں بھی ایک کو لائے تھے، اس کا نام تھا ابو جرول۔ وہ اتنے لمبے قد کا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، گھوڑا چھوٹا تھا اس کے لیے، تو وہ اونٹ پہ بیٹھتا تھا اور ٹانگیں لٹکا لیتا تھا اور وہاں سے تلوار چلاتا تھا ابو جرول۔ اور مقابلہ کس سے؟ علی سے۔ اب وہ چاہے گھوڑے پہ آوے اور چاہے پیدل آوے اور چاہے اونٹ پہ آوے۔ اب یہ تو اونٹ پہ بیٹھ کے، اب اونٹ سے آپ کہیں اور چلے جا رہے ہیں، ادھر جانا نہیں ہے، حنین یہی حنین میں رہیے، حنین میں رہیے۔ اور علی نے جو ضرب چلائی تو اس کے سر سے چلائی۔ اب یہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اوپر بیٹھا ہے تو مولا کی تلوار چلی، تو اب لوگوں کو یہی نہیں پتا یہ بھی فضیلت ہے کہ مولا کی تلوار میں بھی فضیلت ہے۔ قاتل کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، باطل کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو، تلوار بڑھ جاتی تھی۔ آپ کہیں گے تلوار کیسے بڑھ جاتی تھی؟ میں کہوں گا جیسے عصائے موسیٰ بڑھ جاتا تھا۔ چلی اور اس کو کاٹا۔ اچھا 12,000 تھے اس میں مسلمان لشکر، سب بھاگ گئے۔ اور اس میں مزیدار بات یہ ہوئی کہ عباس بن عبد المطلب کھڑے ہوئے، سامنے سے سب بھاگ بھاگ کے دوڑ کے جا رہے ہیں، تو عباس بن عبد المطلب، ارے کہاں جا رہے ہو؟ ارے بیعت رضوان کرنے والوں، ارے تم نے بیعت رضوان کی تھی، ارے تم نے درخت کے نیچے قسمیں کھائی تھیں کہ رسول کو چھوڑ، ارے کیوں بھاگے جا رہے ہو، ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اب وہ چلا رہے ہیں بڑے میاں کھڑے ہوئے، رسول اللہ کے چچا وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو قیامت آ گئی۔
علی نے ابو جہل کو مار دیا. ان کا ابو جہل مارا گیا. ان کا ہاں چلو واپس. ارے مرغیاں لوٹیں گے, بکریاں لوٹیں گے, بھیڑیں لوٹیں گے, گدے اور لحاف بھی ہیں. اس سال نہیں بنوانے پڑیں گے, سردیاں آ رہی ہیں, سب حنین میں مل جائے گا مال مسالہ. رسول اللہ نے کہا سارا مال یہاں ہمارے سامنے لا کے, کوئی نہیں لوٹے اٹھے گا, ہم اپنے ہاتھ سے بانٹیں گے. وہ آئے, یہ لو, یہ بٹنے انصار بھی آ گئے, مہاجر بھی آ گئے. جو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا تو وہ کفار ایمان 8 ہجری میں لائے تھے, نئے وہ بھی اس میں آئے تھے. اچھا وہ نہیں بھاگے, انہیں کیا ڈر تھا, انہیں تھوڑی مارتے, وہ رکے ہوئے تھے. تو جب وہ آئے تو ان کو کئی گنا زیادہ دیا, اور جو ابھی آئے ان کو کئی گنا زیادہ دیا. انصار نے ادھم مچا دیا اور رونا پیٹنا, اور ایک قیامت ہو گئی. آنسو بہا, یا رسول اللہ ابھی تو کلمہ پڑھا, ہم اتنے پرانے, ہم نے مکان دیا, ہم نے یہ دیا, اب احسان جتا رہے, ہم نے یہ کیا, مہاجر کو بچایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, اور ہم کو آپ نے اتنا تھوڑا سا دیا. رسول اللہ نے کہا لے جانے دو, ان کو لے جانے دو, ان کا دل رکھا ہے, ان کا دل رکھا ہے, ابھی آئے ہیں نا, پکے ہو جائیں. تم تو لیتے ہی رہتے ہو. کہا نہیں رسول اللہ یہ, اچھا قرآن میں سب ہے, رسول اللہ کے سامنے جھگڑا نہ کرو, جو دے دے وہ لے لو, جسے منع کرے رک جاؤ, شان میں گستاخی نہ کرو, رسول کو جھڑکو نہیں, رسول سے بحث نہیں کرو. ساری آیتیں آ چکی ہیں. اس کے بعد یہ سین ہو رہا ہے. رسول اللہ نے کہا سنو, میں کہاں کا رہنے والا ہوں؟ کہ مکے کا. آپ مکے کے رہنے, کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں جو آئے تھے ابھی مکے سے؟ کہ یہ بھی مکے کے رہنے والے ہیں. کہ تو میں ان کے ساتھ واپس چلا جاؤں, اپنے وطن واپس چلا جاؤں؟ سب سناٹے میں آ گئے. کہا سنو, یہ مال لے کر جا رہے ہیں, اے انصار مدینہ, قیامت تک میں مدینے میں رہوں. تمہیں مال چاہیے یا محمد چاہیے؟ میں وہیں روزہ بنواؤں گا, یہ تمہارا فقر ہے. سب واپس چلے گئے. ایک جو تھا اس میں وہ الگ سے چکر چلا رہا تھا, اور یہ دے دیا آپ نے ان کو, یہ دے دیا, مجھے بھی یہ چاہیے, اس کو آپ نے یہ دیا, یہ بھی مجھے چاہیے, اور اس کو آپ نے یہ دیا, مجھے چاہیے. اصحاب کو برا لگا, بدتمیزی کر رہا ہے. مولا علی آگے بڑھے تو علی کو دیکھ کے رسول اللہ نے کہا علی, مارا تو تمہارے ہی ہاتھ سے جائے گا, مگر ابھی نہیں. یا علی, اس طرح یہ نکل جائیں گے دین سے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. نہروان میں یہ تمہیں ملے گا, یہ تمہیں نہروان میں ملے گا. ابھی نہیں, اسے جانے دو, جانے دو. جب وہ چلا گیا تو کہا یا علی, اس جگہ پر آستین ہٹائے تو ایک گوشت کا لوٹلا ایسے لٹک رہا ہے جیسے بھینس کا تھن لٹکتا ہے, جانور کا پستان, بالکل شکل ایسی ہے. وہ یہاں پہ چھپائے ہوئے, اس کا نام ہے ذوالثدیہ. یہ ہے ذوالثدیہ, یہ لیڈ کرے گا نہروان میں خارجیوں کو, یہی لے کے آئے گا 9000 کا لشکر. ہو گئی تقریر. علی صفین سے آ رہے تھے اور نہروان دریا, اور سامنے نیا لشکر تلواریں کھینچے. لشکر والوں نے کہا یا علی قیامت ہو گئی. ارے دیکھیے تو تلواریں کیسی چمک رہی اٹھائے ہوئے, اور سب کے سجدے کے نشان, نمازی, پرہیزگار, متقی. ارے ان کا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور قرآن لٹکائے ہیں بغل میں, تبلیغی جماعت کے ہیں. اب کیا ہوگا؟ ہم تو تھکے ہوئے چلے آ رہے, ہم تو بالکل تھکے ہوئے ہیں, ہمیں تو جان ہی نہیں, ہم سے تو چلا بھی نہیں, ہمارے تو پیروں میں دم بھی نہیں ہے. اب کیا لڑائی ہوگی؟ اب کیسے لڑائی ہوگی؟ کیوں نہیں ہو سکے؟ سورج تو
اور سورج ڈوبنے والا، ابھی تو رات ہو جائے گی. کہ سورج نہیں ڈوبے گا اور لڑائی ہوگی. جب لڑائی ختم ہوگی جب یہ ڈوبے گا. سب نے کہا دریا کیسے پار ہوگا؟ ارے ہمارا لشکر ہزاروں کا ہے. کہا ابھی سب پار ہوگا. کشتیاں منگاؤ. اور ایک بار لشکر چلا. علی اترے، ایک بار خطبہ دیا. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے. تم جہاں سے آئے ہو میں بتاؤں کہاں سے آ رہے ہو. مجھے پتا ہے تمہارے شجرے کیا ہیں، تمہارا باپ کون تھا، تمہاری ولدیتیں پتا، تمہارے ارادے پتا. یہ کہہ کے تلوار کھینچی، مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے. تلوار چلی، ذوالفقار چلی، لاشیں گرے. سورج کو لوگ دیکھ رہے، سورج ٹھہرا تھا. سنو ابن عباس، لکھو کاغذ پہ، تلوار چل رہی ہے، مار رہے ہیں میدان میں بڑھ. کہ ابن عباس لکھو ان کے 9000 میں کل 9 بچیں گے، ہمارے 9 مریں گے. ان کے جو 9 بچیں گے 9 کے نام لکھو، ان کی ولدیتیں لکھو. ہمارے 9 جو مرے ان کے نام ولدیتیں. لڑائی ختم ہو گئی. سورج نکلا تھا. علی نے کہا جا، اب کیا دیکھ رہا ہے، جا. تم سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں، ایسا ہی ولایت علی میں سرشار رہو. ابن عباس نے کہا میں نکلا پرچے سے ملاؤں. کچھ لوگوں کو پرچے سے ملانا پڑتا ہے، جیسے دھوبی کے کپڑے. کتنے کرتے، کتنے تولیے، کتنی چادریں، یہاں سب یاد ہے، حافظے میں ہے بھائی. سن رہے ہیں، بیٹھے سن رہے ہیں، پرچوں سے نہیں ملا رہے، سب یاد ہے. ابن عباس چلے. اس کا نام، اس کا نام، اس کا نام، اس کا ولدیت، ولدیت، ولدیت. اور یہ جو ادھر کے 9 مرے، ٹک. اور علی کیا کر رہے ہیں؟ علی نے کہا بھائی یہ جو لاشیں پڑی ہیں، یہ 9000 لاشیں جو پڑی ہیں، اس میں مجھے ایک لاش چاہیے، ایک لاش چاہیے. ابن عباس نے کہا کون سی؟ کہ جس کے یہاں پر نام تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اب ایک گئے لاش الٹ پلٹ، ایک پر 3 4 لاشیں، اس کو ہٹایا، اس کو ہٹایا. علی نے کہا ہے ارے بھائی چوتھے خلیفہ نے کہا ہے، سپہ سالار نے کہا ہے، ہمارے کمانڈر نے کہا ہے، حکومت کا حکم ہے، صاحب صدر فرما رہے ہیں ہٹاؤ لاشیں، ہٹاؤ، ایک لاش چاہیے، ہٹاؤ، ایک لاش چاہیے، ہٹاؤ. ٹانگیں کھینچ کے ادھر اور ادھر ایک ڈھونڈی جا رہی. مولا نہیں ملی. ایسی نہیں ہے کہ مخبر صادق نے جو کہا ہے وہ سچ ہو کے رہے گا. کہ رسول اللہ نے آپ سے فرمایا. کہاں؟ کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو. ایک ایک لاش کو ہاتھ میں چھڑی تھی، اشارہ کرتے جاتے تھے، اشارہ. اور ایک لاش پہ رکے کہ اس کی لاش ادھر لاؤ. یہ ہے ذوالصدیہ، جس نے رسول سے گستاخی کی تھی اور کہا تھا رسول نے تمہاری ذوالفقار سے مارا جائے گا. اب سن لو، یہ گستاخ رسول ہیں، گستاخ رسول ہیں. ہمارے جیسے بھائی ہیں، رسول نور نہیں ہیں. علی سے ان کا کوئی جھگڑا نہیں، علی جھگڑا ختم کر چکے. اب یہ رسول کا جھگڑا ہے، لیکن لڑنا آپ کو ہے، اس لیے کہ آپ کردار رسول کے وارث ہیں، محافظ ہیں. آپ کی مجلسوں میں جیسے رسول پیش کیے جاتے ہیں، کوئی 73 فرقے میں ایسے رسول کو پیش نہیں کر سکتا. گھر کی شان جیسی ہم دکھاتے ہیں، کیا کوئی دکھائے گا؟ جیسا نور، جیسی معراج، جیسے معجزات، جیسے سرکار کی نماز، جیسی سرکار کی عبادتیں،
جیسے سرکار کی شان ہے اور حشم ہے اور جا ہے اس طرح سرکار کو پیش کرتے. یہی مقصد علی کا تھا کہ یہ امت رسول کے کردار کی محافظ بنے. یہ چاہتے تھے علی، یہ چاہتے تھے. اللہ اکبر. جو رسول کے کردار کا محافظ بنتا ہے اللہ اس کے کردار کا محافظ بن جاتا ہے. کردار کا محافظ بن جاتا ہے. رسول کے کردار کے محافظ ہوتے تو یہودی دہشت گرد کہتے مسلمانوں. سارے پردے کھل گئے، سارے پردے. اور کوئی یہ کہے کہ ہمیں کافر کہا جا، یہ ہمارا ایوارڈ ہے، اس لیے کہ قرآن نے ہم سے کہا تھا، قرآن نے ہم سے کہا تھا یکفر بالطاغوت. کلمہ پڑھنے والوں طاغوت کی طرف سے کافر بنو. ہم کسی طرح بن نہیں رہے تھے. جب انہوں نے پکارا کیوں کہا ہے ہمیں کافر؟ اس لیے کہ ہم طاغوتوں کو نہیں مانتے. قرآن میں ہمارا نام کافر ہے، اللہ کے حکم سے ہم کافر ہیں. یہ تو ایوارڈ ہے ہمارا. قرآن کا حکم ہے کافر بنو، کفر اختیار کرو. کس کی طرف سے؟ طاغوتوں کی طرف سے، طاغوتوں کی طرف سے. ہے کفر ہے، اختیار کیا ہوا ہے. اب ہم ان پہ ایمان نہیں لائیں گے، کچھ بھی کر لیجیے. ہمارا ایمان غدیر پہ ہے رہے گا. اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں. یہ سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. جب لڑائی چھڑ رہی تھی حنین کی، تقریر کے آخری جملے، تو سارے قبیلے ایک ہو گئے، عرب کے سارے قبیلے ایک ہو گئے. ایک 90 سال کا بوڑھا اندھا، بڑا بزرگ ان کا تھا، مشورہ اس سے کرتے تھے. سارے سردار آئے، کہا بھئی حنین کی لڑائی محمد سے لڑنے جا رہے ہیں اور سارے عرب کے قبیلے ایک ہو گئے. یہ بتائیے، آپ تجربے کار ہیں، بہت سی لڑائیاں لڑی ہیں، اب آپ بتائیے ہماری فتح ہوگی؟ ہم جیت جائیں گے؟ محمد سے جیت جائیں گے؟ وہ ڈانڈا تھا، اس نے نہیں دیکھا کون سامنے بیٹھے ہیں، آوازیں سن رہا تھا. کہ یہ بتاؤ جتنے قبائل عرب کے جمع ہوئے ہیں اس میں قبیلہ کلاب بھی ہے. قبیلہ بنی کلاب آ گیا. آیا؟ کہ وہ لوگ نہیں آئے. کہ تمہاری موت ہو گئی، تم ہار گئے. اب یہ فیصلہ تاریخ نے لکھا کہ اس سے پوچھا گیا اور اس نے کہا کہاں ہے قبیلہ بنی کلاب؟ کہ وہ تو نہیں ہمارے ساتھ شامل ہوا. اگر وہ شامل ہو جاتا، اگر وہ شامل ہو جاتا تو علی نے یہ کہا تھا عقیل سے ایک بہادر قبیلے کی لڑکی سے شادی کرنی. عقیل نے کہا قبیلہ بنی کلاب میں فاطمہ حزامیہ سے شادی کروں گا. تو عباس کے نانا کا قبیلہ اگر رسول کے خلاف لڑتا تو دنیا کہتی عباس کا ننیال رسول کا ہاں سچ ہے. جیسا ننیال حسن اور حسین کو ملا زمانے میں کسی کو نہیں ملا. لیکن نبی کی زبان پہ تعریف آ گئی. حضرت عباس کے پرنانا عامر رسول اللہ کی خدمت میں آئے. رسول اللہ نے کہا کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کلمہ پڑھ لیجئے. کا دل تو چاہتا ہے کلمہ پڑھنے کو، پڑھ تو لوں. ایک چیز لکھ کے دے دو مجھے. حضرت عباس کے پرنانا رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں عامر لکھ کے دے دیجئے. کا کیا؟ کہ لکھ کے دے دیجئے آپ کی وفات کے بعد میں آپ کا جانشین اور خلیفہ عرب کا بادشاہ بنوں گا. کہ یہ امر مجھ سے متعلق نہیں، اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ میرے بعد ولایت کے تخت پہ کون بیٹھے. کہا تو پھر جب اللہ پہ فیصلہ ہے ٹھیک ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ کون ہے جو اتنی آسانی سے کلمہ پڑھ لیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہیں لقب ملا تھا نیزوں سے کھیلنے والا. میری کتاب ام البنین پڑھی، اس میں سب تفصیل لکھی ہے میں نے.
نیزوں سے کھیلنے والا، اتنا بہادر کہ دنیا کے بادشاہوں نے اپنی تلواروں پہ عامر کا نام لکھا کہ یہ فتح کی نشانی. اس لیے رشتہ عقیل نے وہاں دیا تھا. اس لیے علی نے کہا تھا بہادر قبیلے کی عورت، بہادر قبیلے میں شادی. مولا آپ سے بہادر دنیا میں کون ہے؟ آپ سے بہادر کون ہے؟ نسل تو آپ کی چلے گی، شجاعت تو آپ کی آئے گی نسل میں. یہ ماں کی طرف سے آپ کیوں شجاعت تلاش کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو 12 کے زیدی کہلاتے ہیں نا، ان کا شجرہ چھپا ہوا موجود ہے. سید حسین علی اور سید حسن علی جو ان کے موری سے آلت. تو ایک بزرگ میدان میں لڑ رہے تھے، سامنے جو مقابل آیا وہ نکل گیا جنگ میں. تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ جو بھی ہمارے مقابل آتا تھا وہ مارا جاتا تھا. سیدھے ماں کے پاس آئے اور کہا کہ آج بڑی شرمندگی مجھے اپنے آپ سے ہو رہی کہ میرے ہاتھ سے دشمن نکل گیا اور میں قتل نہیں کر سکا، میرا وار پوچھا چلا گیا. ماں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تمہیں دودھ میں نے پلایا ہے، لیکن ایک دن یہ حیدر بھائی بیٹھے ہیں، سے تصدیق کر لیجئے گا، یہ بھی وہیں 12 کے ہیں. لیکن ایک دن میں کام میں مصروف تھی، تم رونے لگے، چھوٹے سے تھے. دایا جو ملازم تھی اس نے دیکھا کہ بی بی کام کر رہی ہیں اور بچہ رو رہا ہے، اس نے جلدی سے دودھ پلا دیا. جب میں نے دیکھا تم چپ ہو گئے، میں گھبرا کے آئی. میں آنے کا ارادہ کری تھی لیکن چپ ہوئے. میں سمجھ گئی کوئی اور بات ہے. میں آئی تو وہ دودھ پلا رہی تھی. میں نے اس سے تمہیں چھینا اور چھین کے تمہاری ٹانگیں پکڑ کے الٹا کر دیا اور پیٹھ پہ 2-3 تھپڑ مارے تاکہ جو دودھ منہ میں ہے وہ گر جائے. میں نے وہ دودھ گرا دیا. ایک قطرہ شاید کوئی رہ گیا تھا جو آج تمہارا وار. اب سمجھے علی کی احتیاط. اب جملہ دے دوں کہ نبی کی اتنی بیویاں تھیں، بیٹا کیوں نہیں دیا؟ یہ احتیاط تھی علی کی. ایسا قبیلہ چاہیے جس میں کسی نے کبھی شکست نہ کھائی ہو، اس کی نسل کی بیٹی آئے. تو وہ ام البنین تھیں جس کا بیٹا عباس تھا. اسے کہتے ہیں فضیلت. کل میں نے کہا تھا عباس کو ابو الفضل کیوں کہتے ہیں؟ فضیلتوں پر چھائے ہوئے ہیں عباس، چھائے ہوئے. حق تھا کہ ماں مرثیے میں یہ شعر کہے. یہ صرف ماں ہی کہہ سکتی تھی، دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. کیا کہا؟ میرے سنتی ہوں میرے 4 شہباز پسر، عقاب والے، جیسے عقاب پرواز کرتا ہے شہباز. میرے 4 شہباز جب میدان میں تلوار کھینچتے تھے تو کس کی مجال تھی کہ جو ان پہ فتح پا جائے؟ مگر ہائے وہ 4 پسر اب نہ رہے. اے مدینے والو، اب کیوں مجھے ام البنین کہتے ہو؟ کہاں ہیں میرے 4 بیٹے؟ اب مجھے ام البنین نہ پکارو. اور اب آخری جملہ سن لو. کہتی ہیں ارے اگر عباس کے ہاتھ میں تلوار رہتی تو کسی کی مجال تھی کہ حسین کو قتل کر دیتا. مگر یہ کیا ہوا؟ ارے عباس تیرے ہاتھ کٹ گئے.